پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اس 14 اگست کو جو گزری ہے، لاہور کے اندر جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر باجے بجا رہے تھے، مسلمان بہنوں بیٹیوں پہ آوازیں کس رہے تھے، وہ آزاد پھر رہے تھے، اور جو نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، انہیں پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ بھئی یہ جیل میں جانا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس جلوس کے اوپر اس طرح کا تشدد اور اس طرح جیلیں پرچے، یہ انڈیا میں ہو تو سمجھ آتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہو تو سمجھ آتا ہے، یہ کسی اور ملک میں ہو سمجھ آتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ سمجھ ہے۔ لیکن چلو ساڑی نا پنجابی بھی تے سریکی بھی کہنے 10 روپے دی ہانڈی کی تے کتے دی ذات چھانڈی کی، کوئی بات نہیں، جو گزرنا تھا گزر گیا۔ تمہاری حب الوطنی بھی نکھر کے سامنے آ گئی، تمہاری اوقات بھی سامنے آ گئی، جو چیمپئن بڑے پھرتے ہو نا، اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جناب میں ریاست مدینہ کا لمبردار، میں پاکستان کا جناب فلاں 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 فلاں، اور تمہارے ساتھ جو مشورے دینے والے تھے ان سب کے جناب اعلیٰ حوصلے، ان سب کی ہمت، ان سب کی ساری چیزیں بھی دنیا کے سامنے واضح آ گئیں کہ آپ کتنے محب وطن ہیں، کتنے محب اسلام ہیں، کتنے جناب اعلیٰ اسلام کے ہمدرد ہیں۔ تو بات کوئی نہیں، وقت جیسا بھی ہو گزر گیا، گزر جاتا ہے، گزر جانا ہے، لیکن اپنے پیچھے کردار کے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نام نہ لیتے نا، کم از کم یہ نعرہ نہ لگاتے تو دکھ نہ ہوتا۔ نعرہ بھی آپ نے لگایا رسول اللہ کی ریاست مدینہ کا، لیکن پھر جو آپ نے مدینے کے نام لینے والوں کے ساتھ کیا ہے، پھر جو آپ نے مدینے والے کی عزت کی بات کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ آپ کا سلوک انتہائی سیاہ ترین جو ہے نا وہ دور میں شمار ہوگا، اور دنیا اس کو یاد کرے گی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن، بڑے بڑے گئے ہیں، آپ نے بھی جانا ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سلوک ہے، آپ کو بہتر ہے کہ حکومت چھوڑنے سے پہلے اور دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ اس پہ معافی مانگ کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو، بعد میں آپ شرمندہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہمارے ذمہ دار ادارے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ نے آپ کو، رب تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، آپ بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کریں۔ ایک بار جنرل حمید گل نے اور جنرل اسلم بیگ نے غالباً جب اسلام کے نفاذ اور اسلام کی حمایت کے لیے کوئی بیان دیا نا، تو ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ان ذمہ داروں کو جب عہدے پہ ہوتے ہیں یہ باتیں یاد کیوں نہیں آتی، پتہ نہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے بندے تو انہیں پھر یہ اسلام اور پھر جہاد اور اس طرح کی یہ باتیں پھر کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یا تو یہ مجبور ہوتے ہیں حکومت سے، یا پھر کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، ان غریبوں کے ہاتھ کھولیں، آپ ان کے اوپر پابندیاں بند کریں۔ کشمیر آپ کے مذاکرات سے نہیں آنا، یہ جب بھی آنا ہے انشاءاللہ پاک فوج اور محمد عربی کے ان فقیروں کے جہاد کی برکت سے آنا ہے ختم نبوت۔ بس جناب اعلیٰ بابا جی کا نظریہ دنیا کے سامنے واضح ہو چکا، آج بچہ بچہ جوان جوان کھڑا ہو گیا حضور کے نام پہ، اب یہی کہہ رہا ہے بابا تو نے جو پڑھایا تھا ہم نے یاد کر لیا، آ ذرا دیکھ تیری جناب اعلیٰ جماعت کس قدر جناب رسول اللہ کی ناموس کے لیے کام کرنے والی بن گئی۔ خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ، خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ، ایک دور چلے تیرا بیمار آ جاؤ، میں صدقے تیریوں مٹھیوں گلوں تو سنا بڑو مٹھی گفتار آ جاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے
का सदका आज इस महफिल के बानियान को, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, शुरका को दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाए। अपने हबीब अलैहिस्सलाम का सदका पूरी यूसी, पूरे इलाके और पूरी तहरीक अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।